تو یہاں عالم اجسام کی بات ہوئی کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. کون؟ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے تو اب زمین میں کتنے مالک ہیں؟ اتنے مالک. کہتا ہے یہ میری ملک ہے، یہ میری ملک ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک. کہتا ہے میں گھر کا مالک ہوں، میں گھر کا مالک ہوں، میں دکان کا مالک ہوں، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس چیز کا مالک. اور اللہ پاک فرماتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں. بادشاہ ملک کا مالک ہے، بادشاہ تو ملک کا. اب کتنے مالک ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر اللہ پاک فرماتا ہے مالک میں ہوں تو یہ اور حضور اللہ کی ساری سلطنت کے مالک ہیں، ساری سلطنت کے مالک ہیں. تو بس سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے. حقیقت میں باقی جو بھی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، وہ اللہ کی، وہ حقیقی مالک نہیں ہے. اللہ ہی حقیقت میں مالک ہے. اور یہ تو نہیں کہ اللہ کے ملک سے نکل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہی مالک ہے. آگے اللہ نے عطا کیا، مالک بنایا، اور یہ عطائی ہے. یہ کیا ہے؟ عطائی ہے. ہمیں ان لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے جو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہے. تو اسے پوچھو تم بھی مالک ہو کہ نہیں؟ پھر کیا کہے گا؟ کہے گا نا میں مالک ہوں. تو پھر شرک ہو گیا. مالک تو اللہ ہے تو تو مالک کہاں سے آ گیا؟ تو بھی اپنے گھر کا مالک ہے کہ نہیں کہ جو مرضی چاہے لے جائیں؟ یہ مالک ہے. دکان کا بھی مالک ہوگا، میں مالک ہوں. جسے میرا ہے، میرا ہے کہتے نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں جو شب و روز یہ بولتے ہیں کہ وہ تو مالک ہی نہیں ہے، وہ تو مالک ہی نہیں ہے. تو ہم ان سے پوچھیں آپ بتاؤ آپ مالک ہو کہ نہیں؟ تو مختار بھی ہو کہ نہیں؟ گھر کوئی مرضی لے جائے کیونکہ تو مالک ہی نہیں. دکان تیری جو مرضی لے جائے تو مالک ہی نہیں، تیری ملک میں نہیں. میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے. تو ہم کہیں کہ ذرا اگر تیرے اندر کوئی ایمان ہے تو پھر بول کہ حضور کو مالک کہنا شرک ہے. پھر تم کہاں بچو گے؟ تم کہاں سے مالک ہوگے؟ تو پھر یہ کہو گے کہ حقیقت میں اللہ مالک ہے، اس مالک نے مجھے کچھ کا مالک بنایا ہے. تو ہم نے کہا تجھے کچھ کا مالک بنایا ہے تو حقیقت میں وہ مالک ہو، اور تجھے عطائی، یہ عطائی ہے تو شرک نہیں ہوتا. تو آمینہ کے لال کو تو اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، اور اللہ نے بنایا ہے، حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے. تو پھر کس بات کا شرک ہے؟ تو شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے. انہیں مالک کو مختار بنا دیا. تجھے بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ ہمیں اختیار ہے. تو مختار تو اختیار تو اللہ کو، اللہ جو چاہے کرے. اللہ مالک کل ہے، ماں سوائے اپنے ہر شے کا مالک ہے وہ. لیکن اب قرآن پاک احادیث مبارکہ تو بڑی بڑی ہیں نا اس موضوع پہ. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی بھی کوئی عقل رکھنے والا ہو تو اس کو سمجھے گا، وہ کہے گا یہ ان لوگوں نے لوگوں کے اندر تفریقہ ڈالا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک مانا جائے تو شرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور خود مالک بنے بیٹھے ہیں. خود اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، میرا یہ اختیار ہے، میرا یہ اختیار ہے. تو تیرے مختار ہونے میں شرک کوئی نہیں. تو جن کو اللہ نے ساری کائنات عطا فرمائی ہے، فرمایا مجھے تو زمین کے خزانے کی چابیاں اللہ نے دے دی. پڑھ بخاری، کہاں گئی بخاری؟ لیکن بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری. سے بخاری کیسے آئے گی؟ پہاڑوں کے فرشتے آ کے اجازت مانگ رہے ہیں. آپ کی اجازت سے بخاری ہے، آپ کی اجازت سے ہوگا.
حضرت خزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر کر رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری ہے، اس میں موجود ہے. ٹوٹی پنڈلی لے کے آتے ہیں، لعاب شفا لگا کے اللہ پاک کرم فرماتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے. نکلی آنکھ لاتے ہیں، لگا دیتے ہیں. شاخ دیتے ہیں، تلوار بن جاتی ہے. اللہ پاک نے آپ کو مالک بنایا. تو یہ سارے بنائے گئے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی مالک ہے. اسی میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. تب باقی کسی کو مالک مانیں گے وہ اللہ کی عطا سے ہوگا، تو پھر شرک کہاں رہا؟ شرک کی جڑ ہی کاٹ دی گئی. لہذا ان لوگوں کے اندر فطور ہے، اس لیے وہ بولتے ہیں. اور اگر فطور نہ ہو تو قرآن و حدیث رہنمائی کرتی ہے، اور قرآن و حدیث شاہد ہے کہ اللہ عز و جل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے، اور حضور کے صدقے سے پھر آگے مالک و مختار بنائے. لیکن وہ ہر ایک کو ایک حد تک نوازا ہے. حدیں ہیں، اس کی حدیں ہیں، اس طرح نوازا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا. تو للہ ملک ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ زمین اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تمہیں اس کا حساب لے گا. اللہ تم سے اس کا قیامت کے دن. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اب تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو، اللہ تو جانتا ہے. اللہ جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک پھر قیامت کے دن تم سے اس کا حساب لے گا. اب برے ارادے، ان برے ارادوں پہ عمل کرنے کا قصد کر لینا. ابھی اس نے کیا نہیں، صرف جو برا ارادہ ہے اس برے ارادے کو کرنے کا قصد کر لیا کہ میں ضرور کروں گا، اس کو میں نے اس کو کرنا ہے، اس پہ اس کی گرفت ہو جائے گی. کفر کا ارادہ بھی کفر ہے، کفر کا ارادہ بھی کفر ہے، اور گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے. وسوسات جو بے اختیاری ہیں آتے ہیں، حدیث نفس ہے، آتی جاتی آتے جاتے خیالات، ان پہ تو گرفت نہیں، یہ تو اس کی طاقت میں نہیں، یہ آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں. لیکن جو ارادہ کرتا ہے برائی کا اور اس کو کرنے کا قصد کر لیتا ہے کہ میں نے اسے کرنا ہے، بس یہ گناہ ہے. اور کفر کا ارادہ تو کفر ہے، گناہ کا ارادہ ہے تو وہ گناہ ہے. اس پہ اس کی گرفت ہوگی. اللہ پاک اس سے معاف فرمائے. اللہ حساب لے گا قیامت کے دن، پھر وہ اس گناہ پہ سے بخشنا چاہے بخش دے، اور جسے عذاب دینا چاہے اسے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ حساب لینے اور جزا دینے پہ قادر ہے. اللہ حساب لینے اور جزا دینے پر وہ قادر ہے. اب یہ جو خیال آتا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، خیال کو جمانا نہیں، گزر جائے، اس پہ ارادہ کر کے قصد نہیں کرنا، مگر مارے جائیں گے. آج بات یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قصد کر لیا تو ہم گناہ گار نہیں ہوئے. جھوٹ کا قصد بھی جھوٹ ہے. پکا ارادہ اس نے کر لیا کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے تو اسی وقت گرفت ہوگی، گناہ گار ہو گیا. قتل کرنے کا ارادہ ہے، قتل کرنے کا، اور قصد کر لیا کہ میں نے کرنا ہے، مجرم ہو گیا. آگے قتل کیا تو پھر اگلا معاملہ ہے. اور خود قتل ہو گیا تو پھر بھی وہ اس میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا تھا. تو اس نے برے ارادے کو پہ کرنے کا ارادہ کر لیا، قصدن اس کا ارادہ کر لیا.
کہ میں نے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، آگے موقع نہیں ملتا تو بچ جاتا ہے، لیکن اس پہ بھی گناہ گار ہوگا، اس پہ بھی گناہ گار ہوگا، جس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تم سے حساب لے گا۔ دیکھو کتنا احتیاط کرنی چاہیے کہ ابھی اس نے کیا بھی نہیں تو پھر بھی گرفت ہے، پھر بھی اس کی گرفت ہے۔ یہ تو حضور کے صدقے ہے کہ 99% ہو تو 100% نہ ہو، پھر ترک کر دے تو نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جب اس نے ارادہ پکا کر لیا کہ میں نے کرنا ہے، پھر گناہ ہے، پھر گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ارادے پہ بھی گرفت ہے، اس پہ بھی گرفت ہے، تو بندے کو پکا نہیں کرنا چاہیے، اور تو ترک کرو، ترک کرو، ترک کرو، خیال آئے جانے دو، جانے دو، لیکن برا ارادہ نہ کرو، تو پھر اس پہ پھر پختگی ہو جائے کہ میں نے کرنا ہی ہے، میں نے کرنا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر اللہ حساب لے گا، اللہ پاک حساب لے گا۔ آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا، اور کس پر؟ جو اللہ نے، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا، رسول اس پر ایمان لایا، یعنی قرآن، اور مومن اس پر ایمان لائے، مومن۔ اب یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کا تذکرہ پہلے ہے، ذکر پہلے ہے، اور غلاموں کا بعد میں ہے، یعنی حضور کا ایمان لانا اور ہے اور غلاموں کا ایمان لانا اور ہے۔ حضور تو خود ہی ایمان ہے، اور ایمان بھی حضور لائے، اور حضور نے اللہ کو مانا، تو پھر مومنین نے حضور کے ذریعے مانا، تو الگ الگ ذکر کیا۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، اور مومنین ایمان لائے، اور مومنین ایمان لائے۔ یہاں تو سب کو ایک ترازو میں ہی تولا جاتا ہے، ظاہر ہے جن لوگوں کے ہاں نبیوں کی قدر نہیں تو ان کے ہاں کیا مسئلہ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ تو ان کے ہاں ہے جن کے ہاں نبیوں کی قدر ہے، کہ اللہ پاک پہلے فرماتا ہے رسول ایمان لائے، اس کے بعد فرماتا ہے مومنین ایمان لائے، یعنی ایک میں ذکر نہیں کیا، الگ الگ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کا ایمان لانا اور ہے، اور ان کا ایمان لانا اور ہے، اور حضور خود ایمان ہے، اور یہ حضور کے ذریعے مومن ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور کتنی لطف کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، جو صدق لے کر آئی، اور وہ ذات جس نے اس صدق کی تصدیق کی، اس صدق کو جس نے مانا، تو اس کی تفسیریں پڑھیں، اور اس کی ایک تفسیر، پہلی تفسیر یہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے، صدق سے مراد توحید باری تعالی ہے، اور اس صدق کو لانے والے آمنہ کے لال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو توحید لے کر آئے، وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به، اور اس توحید کی جس نے تصدیق کی۔ اب پڑھو مفسرین کو، فرماتے والذی جاء بالصدق میں تصدیق، توحید لانے والے رسول اللہ ہیں، اور توحید کی تصدیق کرنے والے بھی رسول اللہ ہیں۔ سب سے پہلے لائے بھی حضور، تصدیق بھی حضور نے کی، اور وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، حضور کا ایمان لانا اور ہے، اور غلاموں کا ایمان لانا اور ہے۔ وہ تو وہ ہیں کہ جو جانے ایمان ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور وہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے توحید ملی ہے، وہ تو وہ ہیں جن کے صدقے عرفان ملا ہے، جن کے صدقے ایمان و ایقان ملا ہے، وہی ہیں جن کے ذریعے رب فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب حضور کے کہنے سے مانو، انہوں نے تو اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، حضور ایمان لائے، ایمان بھی شہادہ،
اور ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم حضور کے کہنے پہ مان رہے ہیں، حضور نے دیکھ کے ماننا ہے۔ ایک تو انبیاء ہیں جنہوں نے سن کے مانا ہے، جان کے مانا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کو دیکھا ہے، اور حضور کا ایمان بھی شہادہ ہے، اور غلاموں نے حضور کے کہنے پہ مانا ہے۔ تو حضور کا ایمان اور غلاموں کا ایمان اور ہے۔ آج تو پتہ نہیں یہ کون سی توحید کی بات کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں توحید بھی حضور لائے ہیں، اور پہلے مصدق بھی رسول اللہ ہیں، پھر حضور کے صدقے سے آگے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا۔ اب ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور جو مومن ہے اسے ان میں سے ہر ایک پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں، سارے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان۔ ایک کتاب تو نہیں ہے، 4 کتابیں مشہور ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ یہ 4 ہی کتابیں ہیں، کتابیں تو بہت ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا عدد بیان نہیں کیا گیا کہ جس کو بیان کر کے بتا دیا جائے کہ اتنی حد ہے اس کی، اس لیے مشہور کتابیں تو 4 ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کتابیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جیسے نبیین 1 لاکھ کم و بیش 24,000 تقریباً یا 2 لاکھ جو روایت ہیں، لیکن عدد معین نہیں، ہم کہتے ہیں جتنے بھی ہیں سب کو مانتے ہیں، تاکہ کسی کا انکار لازم نہ ہو اور کسی غیر کو نبی نہ قرار دے دیا جائے۔ تو اسی طرح کتابوں کے حوالے سے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو اللہ کا کلام ہے، جتنی بھی وہ اترا ہے، جب کا اترا، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جس نبی پہ اترا، نبی کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ 4 کتابیں ہیں تو یہ مشہور ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر کتابیں نہیں ہیں، دیگر بڑی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح نبیین بہت نبی ہیں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، اور ہم وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور ہم ان کے رسول ہونے میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ ہم ہر ایک، یہ پکی بات ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہم کسی نبی میں نبوت کے والے سے ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ ایمان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں، وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ تو ہم نبوت میں تو ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، نفس نبوت میں وہ سارے برابر ہیں، نفس نبوت میں کہ وہ سارے نبی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ آگے رہ گئے درجے، تو درجوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے سب سے بڑے درجے اور سب سے زیادہ درجے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور اس پہ قرآن و حدیث شاہد ہے۔ لیکن یہ تو حد کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو کھولا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت مرتبت نے شعر میں بھی یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کیا اور اس کی ترجمانی کی، اور آپ نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں شعر پڑھو تو شعروں کے پڑھو، اور شعر پڑھو تو اپنے رہبروں کے پڑھو، گویوں کے نہ پڑھو، یہ جو نفس کے پجاری ہیں ان کے نہ پڑھو، کہیں شیعت، رافضیت، خارجیت، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر تبعیاں ڈال دیتے ہیں بدکار قسم کے لوگ۔ انہیں دفع کرو، خواہش کے پالتو، خواہش کے پالے ہوئے، ان کو دفع کرو۔ اگر شعر پڑھنا ہے تو ان کا پڑھو کہ جن کی نگاہ آمینہ کے لال پہ تھی، جن کی روح قدمین مصطفیٰ میں تھی، وہ ہیں، ان کے اشعار پڑھو، تمہیں مدینہ لے جائیں گے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ کیوں؟ ان کے شعر میں قرآن ہے، ان کے شعر میں زمان مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اعلیٰ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، مخلوق میں سے اولیاء افضل ہیں، اور اولیاء سے آگے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے رسول اور سارے رسولوں میں حضور اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں میں حضور اعلیٰ ہیں۔ اس لیے اعلیٰ کہتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار،
دونوں جہاں ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا، لا نفرق بین احد من رسولی، کوئی یہ نہ ڈنڈی مار جائے کہ دیکھو ہم کسی رسول میں قرآن پاک ہے، کسی رسول میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تو نے تفسیر نہیں پڑھی، تو نے قرآن کی آیات دوسری نہیں پڑھی، تو نے حدیث نہیں پڑھی، یا پھر تم اس کے پاس بیٹھے ہو جس نے بتایا ہی نہیں، اس نے تجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یا اس کے اندر مسئلہ تھا، اس نے شان مصطفیٰ کو چھپایا ہے اور انبیاء کی شانوں کو چھپایا ہے، اس لیے وہ بات واضح نہیں کر رہا کہ اس کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں تو اس کے کتنے مفہوم ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو جب اس آیت کو دیکھیں، لا نفرق بین احد، اگر کسی رسول میں فرق نہیں ہے تو رب خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر ہم نے شان دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے یہ شرف بخشا ہے، یہ عزت دی ہے کہ ان سے ہم نے کلام فرمایا ہے۔ منہم من کلم اللہ، تو کلام سے سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں ان میں سے کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، اور جنہیں درجہ بلندی عطا فرمائی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صرف یہاں تک نہیں، پڑھتے جاؤ قرآن پاک، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ہر جہان پر رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرق نہیں ہے، سارے نبیوں پہ حضور کی رحمت ہے، ہر ایک پہ حضور کی رحمت ہے، اور حضور پہ اللہ کی رحمت ہے، اور کسی کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ نے جسے بھی دیا ہے اسی رحمت کے صدقے سے دیا ہے اور نوازا ہے۔ اور قرآن ہے، کتنی آیات آئیں گی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جانوں کی بھی زیادہ قدر ہیں، اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ کتنی جگہ ہیں یا اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کیا جو دیگر نبیوں کو عطا نہیں فرمائیں، جو آمینہ کے راج صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو لہذا اس کا مفہوم لا نفرق بین احد من رسلی، ایک یہ ہے کہ ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہر ایک اللہ کا رسول ہے، ہر ایک اللہ کا نبی ہے، ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مطلب۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اس میں یہ تھا کہ یہودی نصارہ کا یہ حال تھا، بات کو مانا بات کو نہ مانا، یعنی خواہش کیا، جہاں کسی کو ماننا ہو کسی کا انکار ہونا تو آپ سمجھ جاؤ یہاں حیوانیت ہے۔ یہاں کیا ہے؟ جہاں کسی کا اقرار اور کسی کا انکار ہو، وہ کہہ لو ڈنگر کہہ لو، دوسرے لفظوں میں کیا کہہ لو، مگر ڈنگر سے بھی بدتر، کسی بھی اللہ کہتا ہے یہ ڈنگروں سے بھی بدتر، معلوم عدل ڈنگر بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی مالک کی فرما برداری کرتا ہے، اگرچہ عقل نہیں ہے پھر بھی سمجھتا ہے میرا محافظ میرا مالک ہے، چارہ یہ مجھے ڈالتا ہے، تو وہ ڈنگر ہو کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے عقل دی ہے، تو اس لیے اللہ پاک کہتا ہے اولئک کالانعام، یہی لوگ چپایوں کی طرح، بلکہ میں نے بل ہم عدل، یہ چپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، چپائے بھی مالک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ ایسے چپائے ظالم ہیں کہ عقل بھی دی ہے اور میرے آگے کرتے ہیں اور میرے منکر ہوتے ہیں، میرے محبوبوں کے خلاف بولتے ہیں، میں یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک شر البریہ، فرمایا خنزیر سے بھی بدتر ہیں، کس سے بھی؟ کہ کفر ایسی چیز ہے کہ بندے کو خنزیر سے بھی بدتر کر دیتی ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے کہ زمین سے عرش پہ پہنچا دیتی ہے، کہ بندہ بلندیوں پہ چلا جاتا ہے۔ عزت تو اللہ کے ماننے سے ہے، اور جس نے اللہ کو نہیں مانا ذلیل ہے، اور وہ خنزیر سے بھی ذلیل ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور جس نے رب کو مان لیا، رب کے مصطفیٰ کو مان لیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، وہ عزت والا ہے، اسے اللہ نے ایمان دیا ہے، اور ایمان سے یہ قرآن اور حدیث سے بات اس پہ شاہد ہے۔ فرمایا یہ یہودی بھی بات کو مانے بات کو نہیں مانتے، عیسائی بھی بات کو مانا بات کو نہیں ماننا، تو ایسے ایمان نہیں کہ بات کو مانا بات پہ نہیں، اے مالک تیرے ہر نبی کو مانتے ہیں ہم، اور تیری ہر کتاب کو ہم مانتے ہیں، ہر فرشتے کو مانتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے، مالی تجھ پہ لے آئے، تیرے نبیین پہ ایمان لے آئے، تیرے رسولوں پہ ایمان لے آئے، تیری ساری کتب پہ ایمان لے آئے، مالک تیرے سارے فرشتوں پہ ایمان لائے، ہم سب کو مانتے ہیں۔
ہم سب کو تو بات کو ماننا بات کو نہ ماننا یہ یہودیت اور عیسائیت ہے، اور اسے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے خنزیر سے بھی بدتر ہیں، اولئک شر البریہ، اور جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے اولئک خیر البریہ، ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے، اس لیے اللہ کا فضل ہے، مالک کی مہربانی ہے، اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ ہم ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک کی قدر ہمارے دل میں ہے، اور ہر ایک کو دل سے مانتے ہیں، اور زبان سے ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ایمان لانا۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اب میں سنا، یعنی جس کا ہمیں حکم دیا ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اسے، اب یہاں سنے کا لفظ ہے، ہم نے سنا۔ ہمارے اردو میں بھی دیکھو نا، تو اس میں کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ قبول کر لیا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا سونے کو نہیں، وہ بھی سن رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے، تو اب وہ بات کیا تو ہم نے سنی، کیا مطلب؟ آپ کی مان لی، ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اس کو، اس لیے کہتے ہیں اللہ نے ساڑھی سنی نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک کو کہہ سکتا اللہ سنتا نہیں، کافر ہو جائے گا۔ اور کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے اللہ باریک سے باریک سنتا ہے، باریک سے باریک سنتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے، اور جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی تو باقی کی سنتا؟ کہتا ہے میری سنی گئی، کہتے نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری قبول ہو گئی، میری۔ لیکن جو لکیر کے فقیروں نے بندہ کون سمجھائے، وہ تو رب پہ بھی بات کر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے ابا جی نے میری نہیں سنی، میں نے بات کی، سنی تو ہے مطلب قبول نہیں کی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سمیعنا، کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا، کیا مطلب؟ کہ ہم نے صرف سنی انسنی نہیں کی، بلکہ ہم نے قبول کیا ہے۔ تو سننا قبول کرنے کا سننا ہے، کس کا؟ اس طرح یہ قرآن پاک ہے، ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر کون بیٹھا ہے، اوپر ظالم بیٹھا ہے یا حضور کا غلام بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اور لوگوں میں فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اب قرآن پاک انک لا تسمیع الموتیٰ ولا تسمیع الصم الدعاء، محبوب آپ مردوں کو نہ سنائیں، کس کو؟ مردوں کو نہ سنائیں، انک لا تسمیع الموتیٰ ولا تسمیع الصم الدعاء، اس طرح آئے گا، ان کو نہ سنائیں۔ اب آپ قرآن پاک میں پڑھیں کہ کافروں کو مردہ کہا، وہ چلتے پھرتے سنتے، تو فرمایا ان کو نہ سناؤ، اب اٹھ کے کہ جی حضور تو سنا ہی نہیں سکتے، تو کو بیوقوف، تیری عقل نہیں کام کرتی، اس سے تو سمجھ آ رہی ہے وہ سن سکتی ہیں۔ جب کہا جائے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب وہ سن سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں لیکن آپ سنا نہیں سکتے۔ مطلب کیا؟ وہ سنانا جو انہیں فائدہ دے، سنے گے تو وہ صحیح، لیکن دل پہ موریں لگ گئی ہیں محبوب، لگا دی ہیں ان ظالموں کے، یہ قبول نہیں کریں گے، انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یاروں کو بتاؤ، مومنین کو بتاؤ، کیونکہ ایمان ان کے دل میں ہے، یہ سنیں گے اور قبول کریں گے، انہیں فائدہ بھی ہوگا۔ قرآن باپ پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے یہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، دوسروں کے لیے بھی نشانیاں، تو پھر مومنین کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ سب کے لیے نشانیاں قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن مومنین کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ پڑھو شارحین نے کیا لکھا، انہوں نے کہا مومنین کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں سے فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، کافر بدبخت ان کے لیے نشانیاں تو ہیں لیکن ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے فرمایا مومنیوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن سارا ان کے لیے نشانی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے انہوں نے، ایمان نہیں لائے، لیکن مومن دیکھتے جاتے ایمان بڑھتا جاتا، ایمان کیونکہ ماننے والے ہیں۔ تو لہذا فرمایا اس مومنین کے لیے نشانیاں ہیں کیونکہ فائدہ مومنین اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بت کو بتانے کا کیا فائدہ؟ بت ہے اور دوسرا کافر ہے، پکا کافر ہے، اس نے بھی قبول نہیں کرنا، اس نے بھی قبول نہیں کرنا۔ یاروں کو بتاؤ، یاروں کو یہ سنانا فائدہ دے گا انہیں۔ تو یہ بتا رہا ہوں سماعت پہ بات، میں ہم نے سنا یعنی ہم نے قبول کیا، ہم نے کیا قبول کیا؟ جو مالک نے حکم دیا ہم نے اسے قبول کر لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم ماننا، ہم نے حکم مان لیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کیا کی؟ مانا نہیں۔ ادھر ہے ہم نے سنا اور ہم نے
مان لیا، ہم اطاعت کی ہم نے، تو پھر آگے کیا ہے؟ مالک ہمیں بخش دے، غفرانک، تو ہمیں بخش دے اے مالک، ربنا، حالانکہ اللہ کو پکارنا ہے، مالک ہمیں بخش دے، اب دعا ہے ہمیں بخش دے، لیکن یہاں اللہ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہے، کس کا ہے؟ مریض ہے تو وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اے مرضوں کو شفا دینے والے، مریضوں کو شفا دینے والے، ہمیں شفا دے دے، یہ بھی ہے۔ اگر بخشش چاہتا ہے یا غفار الذنوب، اے گناہوں کے بخشنے والے مجھے بخش دے، یہ بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اللہم یا ربنا، یا اور یہاں بھی وہی ہے غفرانک ربنا، اے مالک تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں، اور تیری طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، ہم نے مر کے ختم تو نہیں ہونا، ہمیں بھی پتہ ہے حساب و کتاب کا سلسلہ ہے، آگے تو بڑا جہان ہے، پھر اس کے آگے پھر معاشرے کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اس کا علم ہے کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مومنین نے پریشان ہو گئے، مومن پریشان ہو گئے کہ جو وسوسہ آئے اس پہ بھی گرفت ہو جائے گی، اس پہ بھی، اور ان پر یہ محاسبہ شاق گزرا کہ اللہ پاک وسوسے پہ بھی گرفت فرمائے گا اور قیامت کے دن پوچھے گا، تو وسوسے میں تو اختیار ہی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے کو اس کے نفس کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، جتنی اٹھا سکے اتنی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دیتا، اس سے، یعنی یہ تو نہیں نا ایک بندہ، مثال دے رہا ہوں، 1 کلو وزن اٹھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے تو حکم دیا جائے 1 کلو اٹھاؤ اور تم پہ ضروری ہے، جسے کوئی عقل مند بھی اچھا نہیں سمجھے گا کہ دیکھو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا اور یہ اس پہ لازم کر رہا ہے کہ تجھے ضروری ہے، تو اللہ عز و جل نے جو حکم دیا ہے اس کو طاقت بھی دی ہے، اس کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، یہ شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں، نفس کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے طاقت دی ہے اور اس پہ حکم دیا، یہ نہیں ہے کہ اس میں طاقت نہیں تھی اور اللہ نے طاقت سے بڑھ کے دے دیا، وہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، غیر اختیاری طور پر جو وسوسے خیالات آ رہی ہیں ان پہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی، جن پہ پکا ارادہ کر کے کرنے کا کر لو گے اس پہ ہم گرفت کریں گے، اس پہ تو غیر اختیاری۔ بات ایسی ہے، ایک پیر صاحب تھے تو ان کا خلیفہ بڑے عرصے پہلے، کافی عرصہ پہلے ہو گیا، میری ان سے بات ہوئی، تو یہ شادی بیاہوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی بیاہ اللہ کی ناراضگی کے مظہر ہوتے ہیں، وہاں عذاب نازل ہوتا ہے، بہت کم ہے جن شادیوں پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہو، وگرنہ عذاب ہوتا ہے، اس لیے آگے تباہیاں ہیں پھر گھروں میں، خاندان۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک گھر تباہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے کہا کہ خانہ ہائے بربادی، شادی ایک گھر کی بربادی نہیں، اس وقت دکھ رہی ہیں جب ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، جب یہ تماشا نہیں تھا، تو اس وقت مفتی صاحب نے اپنی اسلامی تعلیم میں لکھا کہ شادی خانہ ہائے بربادی، ایک گھر نہیں۔ تو آج مفتی صاحب ہوتے تو پھر کیا لکھتے؟ آج کی جو شادیاں ہیں جس میں کم نظر آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں، ظاہر مسلمان کی شادی پہ رب راضی ہوتا ہے اور کافروں کی شادیوں پہ شیطان راضی ہوتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈی جے نظر آتے ہیں، ادھر گانے نظر آتے ہیں اور داڑھیوں والے بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ تم نماز مسجد میں پڑھتے ہو اور جاتے کہاں ہو؟ رب کے لیے پڑھ رہے ہو تو رب کے لیے کھڑے ہو نا، باپ بیٹے آگے لیٹا ہوا ہے، بلکہ بعد میں تو ایسا کہ باپ بھی ساتھ ہی ہے، ماں بھی ساتھ ہی ہے، اور فیشن کر کے جا رہی ہے کہ دلہن ماں بھی بن گئی ہے۔ یہ حالات ہیں، دکھ ہوتا ہے کس طرف یہ چل پڑے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا بچنا مشکل ہے؟ مشکل تو خود بنایا ہم نے، مشکل کہاں ہے؟ اللہ نے وہ طاقت نہیں دی جس کو تم اٹھا نہیں سکتے۔ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ دنیا میں نے نبھانی ہے، میں نے رب کو ناراض کرنا ہے، میں نے رشتے رکھنے ہیں، تو رشتے رکھ، تو خلافت سر پہ ڈالی ہے، کس بات کی ڈالی ہوئی ہے تو نے خلافت؟ کس کا تو خلیفہ بنا ہوا ہے؟ اگر رب کے حکم کا تو مطیع ہے اور اللہ کے رسول کا، پھر تو تمہیں رشتہ دار نظر نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان نظر آنے چاہیے تھے۔ پھر زمانہ ناراض ہوتا تو ناراض ہو، کب تک اسے راضی کرے گا؟
پھر تو قبر میں جائے گا، کیا منہ دکھائے گا اور کیا اپنا آپ دکھائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کو راضی کرنے والا تھا؟ وہ شخص بن کہ لوگ راضی ہو یا نہ ہو، جب تو دنیا میں جائے تیرا مالک محبوب تجھ پہ راضی ہو۔ تو اس لیے تو یہ کہنا کہ بندہ بچ نہیں سکتا غلط ہے، بچ نہیں سکتا، بچ سکتا ہے لیکن وہ بچنا چاہتا نہیں ہے۔ بچنا نفس کا پجاری بن کے یہ لفظ بولتا ہے، وگرنہ تجھے کوئی پجاروں میں ڈال کے گن پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہے ادھر کہ چل، تو پھر بندہ سمجھے کہ میں موت جان کا مسئلہ ہے، میں نہیں جاتا لیکن یہ مجھے قتل کر دیں گے، ایسی صورت ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مجبور ہے۔ ادھر تو دلہا بن کے جا رہا ہے، تو مسئلہ کوئی نہیں، پیر بن کے تو ادھر جا رہا ہے، تو انہیں لوگوں کو کیا اصلاح کرنی ہے؟ تیرے جیسی پیڑیں تو کتنی موجود ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جہاں بھی ہو شریعت کا نور ہو۔ پیر گندگی میں نہیں جاتے بلکہ گندگیاں دور ہوتی ہیں، یا ان کی مانیں گے۔ عجیب بات ہے، مہندی انہوں نے کرنی ہے اور گانے انہوں نے لگانے ہیں، آپ نے بھی تشریف لانا ہے، کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے، یہی دعا کریں گے نا، اور کیا دعا کرنی ہے؟ کنجرخانہ لگا کے وہاں دعا کرانی ہے آپ نے، وہاں لاکھوں روپے اڑاتی ہو، لاکھوں روپے، اور جہاں دینے ہیں وہاں جیب پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن کا مال دینا ہو، بھائی کا دینا ہو، پتہ نہیں کتنوں کا قرض دینا ہو، ادھر لاکھوں لگا کے قرض نہیں دینا، اور جان کا پتہ ہی نہیں کس ٹائم چلی جانی ہے، اور قرض کتنا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بچ نہیں سکتے غلط ہے۔ سب کچھ ہو جاتا ہے اگر بندہ صحیح ہو جائے، تو نیت صحیح ہو جائے، بندہ پاکیزہ ہو جائے، اللہ مدد فرماتا ہے، ہر جگہ سے بچاتا ہے، بندہ صحیح ہو جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کے ہم تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں، جتنی اٹھا سکتا ہے اتنی ہی دیتے ہیں۔ اور پھر آگے سنو، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت، نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے یعنی بھلائی کی، وہ اس کا ثواب اسی کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ وہ جو تو نے کیا ہے اس کا ثواب تیرے لیے ہے، جو کمائی تو نے کی تیرے لیے ہے، اور جو تو نے برائی کی وعلیہا مکتسبت وہ تیرے اوپر ہے، جو تو نے برائی کی ہے وہ گناہ تیرے اوپر ہے، اور اللہ پاک محفوظ رکھے کسی گناہ کی وجہ سے وہ گرفت فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کرے تو تو بھگتے، یہ نہیں ہے، جو تو کرے گا تو بھگتے گا، وہ تیرے اوپر ہے۔ ہاں جس کو تو نے بدی کی طرف لگایا وہ بھی تیرے سر پہ پڑے گا، اسے بھی پڑے گا۔ اور اللہ آپ پہ فضل فرمائے تو کوشش کریں کہ بدی کے دائی نہ بنے، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی کے دائی نہ بنے، اللہ فضل فرمائے تو نیکی کا دائی بننا۔ کس کا؟ اچھائی کی دعوت دیا کرو، برائی کا طریقہ بھی نہ بتاؤ، اس طریقے پہ چلنے والے لاکھوں ہوگے تو تم لاکھوں مجرم ہو، ایک بندہ ایک وقت میں لاکھوں جرم کر رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں ہیں۔ آج نیٹ پہ ڈانس کر کے وہ اپنا سٹیٹس لگا کر کیا دکھانا چاہتا ہے، اور ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اپنی تباہی۔ اس پہ ہزاروں عمل کریں، ہزاروں گناہگار، پیچھے یہ ہزاروں کا گناہگار ہوا، ایک گانا گا کر کتنے کو سکھاتا ہے، اور کہاں تک اس کی تباہی ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نیکی کے دائی بنتے ہیں، ایک بھی آ جائے، دو بھی آ جائیں، چلتے رہیں، اس کی تو لاٹری پڑ گئی ہے، یہ تو سویا ہوا بھی ہے تو رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، کیونکہ یہ خیر کا دائی ہے۔ میرا مشورہ ہے کبھی برائی کا مشورہ نہ دینا، اور کبھی بھی برائی کی دعوت نہ دینا، نہیں کچھ کرتے تو منہ بند کر لینا، کبھی کسی کو راہ بھی نہ دکھانا جو بدی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہو سکے تو نیکی کا دائی بننا، اچھائی کی اور اچھائی کا طریقہ ایجاد کر دینا، تمہاری قیامت تک کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ وہ انوار، وہ کتنی تعداد میں، وہ کتنے زیادہ، ہر گھڑی ہر لمحہ تیری قبر میں آتے رہیں گے۔ کیوں؟ اعلان کیا ہے؟ اعلان اچھا بھی ہے، اعلان برا بھی ہے۔ اچھا اعلان پہ کوئی آئے نا، اجر مل گیا، کوئی آ گیا اس پہ چل پڑا، بس سمجھو کہ یہ چلتا پھرتا خدا کی رحمت کا مرکز بن گیا ہے۔ اس لیے دائیوں کو زیادہ ملتا ہے اچھائی کے، اور برائی کا بھی یہ حال ہے کہ جو برائی کا دائی ہوگا جب تک اس برائی پہ عمل ہوتا رہے گا یہ اس کا مجرم ہوگا۔ گالی بچے کو سکھا دی، جب تک گالی دیتا رہے گا ماں باپ پہ لعنت برسے گی، کیونکہ انہوں نے اس کو چور بنایا، انہوں نے اسے
اپنے سامنے گالیاں نکال کے اسے گالیاں سکھائیں، اسے غیبت سکھائی، اسے ماں باپ تائے چچا کا دشمن بنایا ان بچوں کو، اور جب تک وہ دشمن رہیں گے اس کا وبال والدین پہ پڑے گا۔ اور جن والدین نے انہیں گالی سے بچایا، سچ بولا، پاکیزہ زبان اختیار کی، چچا کی محبت، تائے کی محبت، بڑوں کی محبت دی، جب تک وہ کرتے رہیں گے پہلے بھی اجر ملے گا، یہ بھی نور انہیں نصیب ہوتا رہے گا۔ اس لیے شر کا کبھی بھی دائی نہ بنو، اور خیر کے کاموں میں ٹانگ بھی نہ اڑاؤ۔ مناع للخیر معتد اثیم، فرمایا بلائی کو روکنے والے، مناع للخیر معتد اثیم، حد سے بڑھنے والے گناہگار، بلائی کے کاموں میں رکاوٹ کبھی نہ بننا۔ آج ایسا بھی مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو اپنا آ جاتا ہے، مجھے نہیں پوچھا، میرا نام نہیں لیا۔ میرا اور آپ کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں نام آ جائے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں چاہیے اشتہاروں پہ ہمارا نام لکھو۔ بعض کو یہ بھی مسئلہ آتا ہے، ہمارا نام اشتہار پہ نہیں آیا، اور نہیں آیا تو رب کے لیے کرو، رب کے ہاں آ گیا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اشتہار کیا کرنے ہیں؟ کتنی دیر اشتہاروں پہ نام رہیں گے، کتنی دیر کارڈوں پہ نام؟ ان کارڈوں سے نکلو باہر، ان اشتہاروں سے نکلو باہر۔ جس کا نام رب کے ہاں آ گیا وہی سب سے اونچا ہو گیا۔ ہمیں تو وہ چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں پسند فرما لے، اللہ کے محبوب ہمیں پسند فرما لے۔ دکھ ہوتا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ نہیں جاتا، ہمارا نام نہیں آیا، میرا ذکر نہیں کیا، میرا ذکر نہیں کیا، اور جن کے لیے آئے ہو وہ تو دیکھ رہے ہیں اور ادھر ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ واللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہی چاہیے رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، کوئی زمانہ کہے نہ، ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ کہے، کچھ بھی نہ کہے، اور رب کہہ دے میرا ہے، رب کہہ دے۔ انہوں نے حضور کا انکار کیا، حضور کے متعلق بولے تو اللہ کیا فرماتا؟ آیات کریمہ نازل فرماتا، محبوب کے محبوب تو، محبوب تیرے متعلق یہ بکواس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں محبوب تو کون ہے؟ قسمیں یاد فرما کے اللہ پاک فرماتا محبوب تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تم تو اخلاق اعلیٰ پر فائز ہو، آپ کو تو وہ منصب دیا ہے جو آپ سے ہو جائے وہ اخلاق بن جاتا ہے۔ آپ کا اجر بے حساب ہے، اتنا اجر ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور آگے اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے محبوب کا کردار آ جائے، اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہو، اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہو۔ اس لیے ان سے نکل جاؤ باہر، کبھی کارڈ پہ نام لکھنے کی وجہ سے نہ جاؤ، اس لیے جاؤ کہ جگہ اچھی ہے اور سنت مصطفیٰ ہے، دعوت ہے، قبول کرنا، اللہ راضی، اللہ کے محبوب راضی، رشتہ داری صلہ رحمی ہوگی، اجر زیادہ ملے گا، میرا چچا، میرا تایا، میری پھوپھو، میری خالہ ہے، میری قریبی رشتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، میں نے جانا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تو بندہ بھی راضی، رب بھی راضی۔ ایک بندہ بندے کو راضی کرنے گیا، رب ناراض ہے، تو جب رب کو راضی کرنے گیا بندہ بھی راضی۔ سبحان اللہ، وہ سودا اچھا نہیں کہ جس پہ رب بھی راضی ہو اور بندہ بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آپ قرآن پاک نازل، کتنا کرم ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے مالک، اے ہمارے مالک، ہماری گرفت نہ فرمانا، لا تؤاخذنا، اگر ہم سے بھول کے گناہ ہو جائیں، کسے بھول کے گناہ ہو جائیں تو ہم پہ گرفت نہ فرمانا، او اخطأنا، یا خطا ہو جائیں، بھول کے نہیں ہوا، نشانہ ادھر لگانا تھا، لگ کدھر گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں، روزہ رکھا تھا، روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، کلی کر رہا تھا، ایسے ہوا پانی نیچے چلا گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوا۔ اخطأنا، جو ہم سے خطا ہو جائیں اس پہ بھی گرفت نہ۔ اور اس امت پہ یہ کرم ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت پہ یہ کرم فرمایا۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ رافع اللہ من امتی النسیان والخطا، اور آگے بھی فرمایا میری امت سے اللہ پاک نے نسیان اور خطا کو اٹھا دیا ہے، اور جو اس پہ جبر کیا جائے اس پہ بھی آگے تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ نسیانن، اگر اس سے گناہ ہو گیا، نسیانن غلطی ہو گئی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہم نماز پڑھتے بندہ بھول جاتا ہے، پتہ ہے واجب چھوٹ گیا ہے لیکن گناہ گار نہیں ہوا، جان بوجھ کے تو چھوڑا نہیں، سجدہ صاحب کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کے بڑے مسائل ہیں۔ اسی طرح خطان ہے کہ وہ جیسے میں نے بتایا ہے، اب پہلی امتوں کو یہ معافی نہیں تھی، پہلی امتوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت پہ کرم ہوا کہ نسیانن بھی غلط یوں ہی معاف ہو گیا،
اور اسی طرح خطان ہوئی وہ بھی معاف ہو گیا، اور کسی نے زبردست کرا لیا، زبردستی گن پوائنٹ پہ کرا لیا، عمل تو ہو گیا لیکن معافی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ یہ حضور کے صدقے ہے۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، اتنا کرم بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہر گھڑی تم حضور کا ذکر کرو نا، ایک گھڑی کا بھی شکر ادا نہیں ہوگا، کیسے ادا ہونا ہے؟ آپ کے صدقے اتنا کرم ہوا، اتنی مہربانی ہوئی کہ دیکھو پہلی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت، دیکھو جو گناہ کرتا ہے نا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا صبح اس نے زنا کیا، اس نے جھوٹ بولا، یہ فراڈی ہے، اس کے دروازے پہ لکھا جاتا صبح یہ گناہ کیا ہے۔ اور پھر جہاں نجاست لگ دی اس جگہ کو کاٹنا ہے، اس کو کیا کرنا؟ کاٹنا، کپڑا بھی کاٹ دینا کپڑے پہ، اور گناہ کی توبہ قتل کرنا، کیا کرنا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ پڑھو کتنے قتل ہوئے گناہ کی توبہ دے، اس پہ قتل تھے، اتنی سختی، اتنی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کتنا کرم ہوا، کتنی میں آج کتنی کرتوتیں ہمارے اندر، سود خوری، رشوت خوری، زنا عام ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اے موبائل نے آگ لگائی ہے، کیا کچھ ہے، کسی کے ماتھے پہ بھی لکھا گیا، کسی کے دروازے پہ بھی لکھا گیا، بلکہ چھپ کے ہوا ہے، تائب ہو جائیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے صاف کر دیتا، تو بتائیں نہ کسی کو، چھپا کے رکھے، گناہ ہو گیا چھپا لے اور اللہ سے عرض کرے مالک اپنے محبوب کے صدقے مہربانی فرما، نفس کی شامت تھی مجھ سے ہو گیا، میں نادم ہوں، تو اسے کوئی خبر بھی نہیں، اللہ نے دو دیا، مالک نے دو دیا ہے، یہ نہیں توبہ کیسے ہو رہی ہے، ندامت، اس میں نادم ہو رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک اسے پاک فرما رہا ہے، اسے صاف فرما رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ مال کا 40واں حصہ دیا جائے۔ دیکھو کتنی سی زکوٰۃ کی، اور پہلے کتنی زکوٰۃ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پڑھو کتنی سختی تھی، لیکن حضور کے صدقے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آسانی فرمائی۔ تو اب بندے کو تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے مالک وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا تھا، کہ ان کے تو ماتھوں پہ بھی لکھا جاتا، انہوں نے جسم کاٹنا پڑتا، پھر نماز صرف مسجد میں پڑھ سکتے تھے، کہیں اور جگہ سانپ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ تو تیرے محبوب کے صدقے کرم ہوا ہے کہ اب ہر جگہ جو پکیزہ ہو وہ مسجد کا منظر پیش کرتی ہے، پکیزہ جگہ ہے، باوضو ہو جاؤ، وہاں مصلی بچھا دو، جگہ پکیزہ ہے، سجدہ کرو رب قبول فرما لے گا۔ پہلے یہ بھی نہیں تھا، مسجد میں جانا پڑتا تھا خاص جگہ میں، وگرنہ ان کی عبادت نہیں، ادھر ہی نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ یہ حضور کے صدقے سے یہ کرم ہوا، وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، پہلوں پہ تو نے ڈالا، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم پہ کرم فرما دیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضور نے دعا کی، واعف عنا، واعف، یہ سکھایا گیا ہے، تعلیم ہے، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، ہم سے گناہ معاف فرما دے، ہمارے بڑے گناہ واغفر لنا، چھوٹے بھی بخش دے، واغفر لنا، ہمارے چھوٹے بھی بخش دے، وارحمنا، آئندہ سے بچا لے، بڑے بھی معاف فرما، چھوٹے بھی معاف فرما، آئندہ ہماری حفاظت فرمانا مالک، کرم فرمانا، ہم آئندہ نہ کریں، وارحمنا، اور رحمت زیادہ فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو مالک اپنی مملوک کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ مدد مانگے تو مالک مدد فرماتا ہے، تو مالک ہماری مدد فرما، ہم شیطان کے شکنجے میں نہ پھنسے، ہم نفس کی بات پہ عمل نہ کریں، تو ہماری مدد فرما، جہاں بھی ہوں تیری اطاعت کا نور ہو، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافروں پہ مدد فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے